اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ایک گزرا آگے کھڑی تھی، جن کو تم نے آزاد کیا آج کل عورتوں کو، پتہ چلے گا تم لوگوں کو کہ نبی کریم کی بات نہیں مانی، ہاں عورتوں کو آزاد کر دیا، جن کو ناقصات العقل والدین کا رسول اللہ نے کہا ہے، کسی عام آدمی نے نہیں، رسول پاک۔ وہ گزرا، اس نے دیکھا، اس کو پتہ نہیں، ہم کو تم کو وسوسے آتے ہوں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے فتنہ، چپ کر کے چلو۔ ٹیلی فون کھل گئے، ملاقات آسان ہو گئی، نہیں ہم یہ ٹیلی فون میں نقصے یا ہم میں نقصے یہ پتہ نہیں چلتا، یہ فیصلہ تم کا۔ ٹیلی فون کھل گئے، موبائل، ہیلو ہیلو، پتہ چلے گا آگے۔ آدم و حوا کا قصہ بھول گئے، ناقصات العقل ہوتی ہے، اور ڈنگی پچھلی سے پیدا ہوئی ہے تو اس میں ڈنگا پن ہوگا نا، نہ قرآن کو مانتے ہو نہ حدیث کو مانتے ہو۔ ہاں عذاب آ جائے پھر ہم لوگ کو سنبھلتے ہیں، عذاب نہ ہی آئے اچھا ہے۔ آقا جی رحمت للعالمین، ان کی ہر بات مان لینی چاہیے، رحمت للعالمین۔ جب تک ادھر آدمی نہیں جائے گا نا اس طرف، تو بدلتے رہو، حکومتیں بدلتے رہو۔ اللہ کا ملک ہے، اللہ کے ملک میں کسی کی حکومت ہو سکتی ہے، نہ مسلمان کی نہ کافر کی، عارضی حکومتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی بھی کافروں کی بھی۔ اللہ کی حکومت اللہ کا ہی ملک ہے، نہ ہندوستان کا ہے نہ پاکستان کا ہے۔ ویسے وقتی طور سے نعمتیں دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، ملک دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اختیار دے، وہ عارضی ہوتا ہے، جب چاہے تم سے چھین دے، یا نہیں تو پھر سوچ کے چلنا چاہیے۔ اندلس کا کیا حال ہوا، عراق کا کیا حال ہوا، بیروت کا کیا حال ہوا، اعمال کی وجہ سے۔ یہ سیاست کو لے پھرتے ہیں۔ اب ہم بچے ہوئے ہیں تو ہم کو تو دوسرے کو دیکھ کے عبرت کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن جب کسی اچھی ہو خراب ہو اب اللہ ہی جانے، کہ ہم لوگ بھی کافی بگڑے ہوئے ہیں۔ آقا جی کا اذا رائے تھا، اگر تو دیکھ کہ ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے، خدا تو کے معاملے میں کوئی دھیان نہیں دیتا ہے، سچ مفہوم علیک بخاصۃ نفسک، تو اپنے کو بچا اور ان کو چھوڑو بس۔ اب بیٹھی کیا کہے گا، تم کیا سننا چاہتے ہو؟ اکثر آئے ہوں گے یہاں، بیماری ہے، مصیبت ہے، سب ٹل سکتی ہے اگر سچی محبت ہو جائے حقیقتاً۔ کن سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ ادھر خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، سچی محبت اور نیت ٹھیک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ وہ حیات النبی ہے، عالمین کے لیے خدا نے رحمت بنایا ہے کہ عالمین میں جو مصیبت ہے آپ کے فضل سے، آپ کی رحمت سے، آپ کے کرم سے ٹلے گی، اور ٹلیے ہیں۔ دیکھو جب پیدا ہوئے تھے مصیبتیں ٹلنے لگ گئی تھی، جادوؤں کے زور، جس رات پیدا ہوئے رحمت شروع ہو گئی، کیسر و کسریٰ کے کنگرے گرنے لگے، رحمتیں شروع ہو گئیں، جادوگر پریشان ہو گئے، جنات وغیرہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ دیکھا، پوچھ لو، اب بھی وہ موجود ہیں۔
اب بھی ہیں شاہ جہاں دل سے تو ان کا بن. بس مسئلہ تو بہت آسان ہے. کوئی رحمت للعالمین دنیا میں نہیں ہے. عارضی آتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ کم ہوتا ہے، حالات تھوڑے اچھے ہوتے ہیں، زیادہ خراب کر کے جاتے ہیں، زیادہ خراب کر کے جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہی جو پڑی ہوئی ہے نا، جو کیا پڑی ہوئی ہے، یہ سب ہوگا، اس سے بڑھ کے کرم ہوگا. انتہائی کرم پہ خدا رہتا ہے ہر وقت، ورنہ یہ دنیا ایک دم ختم ہو جائے، ایک دم اس میں عذاب ہی عذاب ہو. اللہ ہر انتہائی کرم پہ رہتا ہے. انتہائی کرم پہ نہ ہوتا تو آقا جی کو نہ بھیجتا نہ بناتا. جیسے آپ کے نور میں چھپے ہوئے تھے چھپے رہتے، اللہ بھی انتہائی کرم پہ ہوتا ہے. اسی القرآن نے فرمایا ہم گناہوں پہ زیادہ نہ سزا دیتے نہ پکڑتے ہیں. اگر ہم پکڑنا شروع کریں زمین پہ کوئی چلے گا نہیں. قرآن اکثر ہم معافی میں دیتے ہیں، تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں تکلیف آتی ہے تنبیہ کے لیے، کیونکہ انصاف کا دن قیامت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے. تھوڑی تکلیف آ جاتی ہے، ہاں جی، پھر سیدھا ہونے لگتا ہے، تھوڑا درود بھی پڑتا ہے، تصویبیں بھی لگ جاتا ہے. ماں کو بھی کہتے دعا کرو، پہلے کیوں نہیں دعا کروائی؟ چلتا تو جن نعمت ہے اور بڑھتی، اس کی حکمتیں ہیں، دخل نہیں دینا چاہیے. عراق کتنی مصیبت میں ہے، بے پناہ رحمت میں تھا، رزق تھا، پٹرول تھا، سب کچھ تھا. آزادی، پھر آزادی ختم ہو گئی، بربادی شروع ہو گئی. اب تم لوگوں کو آزادیاں چاہیے نہیں، اس کی تو ضمانت ہے بچنے کی 100%. جس نے آج یا کل کبھی بھی ارادہ نیت کر لیا کہ میں آج سے رحمت للعالمین کی مرضی پہ چلوں گا، میں غلام مصطفیٰ ہوں، اس کو کسی تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، کسی تحفظ کی، کسی تحفظ کی. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو محفوظ کر، حکموں کو آقا جی اللہ سے محفوظ کرے گا. اس کو معجزے نظر آئیں گے، دل سے غلام مصطفیٰ بنا کہ ہمیں مرضی مصطفیٰ ہے، ہاں جی. یا جو کچھ پہلے کیا معافی میں آ جائے گا تو اس کو خود ہی پتہ چلے گا، حیران ہوگا اپنے تحفظ میں. جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے. اس طرف آ جاؤ تو ٹھیک ہے. میں تو یہی کہتا ہوں، اگر تمہارا دل خدا بدل دے، تمہاروں کو بھی لگا دو. طریقت، شریکت، حقیقت، معرفت میں نہ پڑھو، یہ خود ہی تم کو آ جائیں گی، چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. لمبے چکر ہیں اس میں، جیسے ایک دماغ پھر جاتا ہے. کوئی باتیں صحیح ہوتی ہیں، کوئی اندازے کی ہوتی ہیں، کوئی غلط ہوتی ہیں. طریقت میں، ڈاکٹری میں کوئی صحیح ہوتی ہیں، کوئی غلط ہوتی ہیں، کوئی اندازے کی ہوتی ہیں. ہر علم میں ایسا ہوتا ہے. حقیقت میں علم خدا کو ہی ہوتا ہے. کون سی بات ہے، کچھ اجتہادی ہوتی ہیں ایسے کہ تمہارے دل میں بس ایک ہی بات ہے، مرضی اللہ، مرضی مصطفیٰ تیرا مذہب ہے بس، اور ختم. کوئی وہ شریعت طریقہ، وہ یہی شریعت، یہ طریقہ، یہی معرفت ہے. مرضی اللہ، مرضی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بس ختم. زیادہ سوچوں میں مت پڑو، نہ ادریسی کے چکر میں پڑو، نہ نقش بندی، نہ قادری. یہ سب رستے ہیں بتانے والے ہیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے نہیں کیا. ادریسی بننے، نقش بندی بنے، سید بنے، فائدہ نہیں ہوگا. کہ خدا کے حوالے مرضی پہ تو چلتا نہیں ہے. ادریسی بنا ہوا، وہ نقش بندی بنا ہوا، وہ لیگی بنا ہوا. تو یہ چیزیں تم کو پریشان کریں. کچھ نہ بنو، وہ جو کچھ ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مرکز حضرت محمد مصطفیٰ ہے. ہماری مرکز یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ بتانے والے ہیں. تو پھر اسی آقا کی تعریف ہم کرتے رہتے ہیں، ان کے معجزے بیان کرتے ہیں، ان کے ذہن بناتے ہیں حیات النبی ہیں.
ان کو سمجھاتے ساری کائنات ان کی مٹھی، ان کے قبضے، ان کی نگاہ میں ہے، لیکن وہ دخل نہیں دیتے. جو ان کی طرف آئے اس کو مرحبا کہتے ہیں، چاہے جیسا بھی ہو. دنیا قبول نہ کرے اس کو قبول کرتے ہیں. اس کے ہر معاملے میں دل دے دے ان کو. بس اگر تم نے دل دے دیا حضرت محمد مصطفیٰ کو، اس کا دل دینے کا مفہوم کیا کہ تم کیا میری مرضی آج سے ختم ہے، میں نے اس کو ختم کر دیا ہے. میری مرضی مصطفیٰ پہ مروں گا، جو چاہیں گے وہی کروں گا. جو مجھ سے نہیں ہوگا اس کی کمزوری کی معافی مانگوں گا، کوشش میں رہوں گا. نیت پکی ہو جائے، چاہے عمل پکے نہیں ہوئے، نیت میں نہیں تھی تو وہ عمل کی کمزوری معاف ہو جائے گی. نیت کا سچا ہے لیکن غلطی ہو جاتی ہے، زنا ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. مٹی جیسے جھاڑ دی ایسے کر دیا توبہ، لیکن سچی توبہ. آئندہ نیت نہ کر گناہ کروں گا، پھر ہو گیا گناہ پھر توبہ کرے. نیت رکھے آئندہ نہیں کروں. نیت نہیں کرنے کی لاکھ گناہ ہو وہ معافی ہو جائیں گے. اور مومن جو توبہ کرتا ہے سچی کرتا ہے، نیت نہیں رکھتا، لیکن ہو جائیں تو ایسے گناہ مرتے دم تک معاف ہوتے ہیں. بلکہ اس گناہ پہ اگر رونا شروع کر دے تو اس گناہوں سے اللہ کا رابطہ پیدا ہوتا ہے. گناہوں سے بھی رابطہ پیدا ہوتا ہے. اولیاء اللہ نے بھی کہا ہے، آقا نے بھی ایسی باتیں کہی ہیں. لیکن کون سے گناہ؟ ایمان والے گناہ. اس کو گناہ کے بعد شرم آتی ہے، روتا ہے، پریشان رہتا ہے، جیسے پہاڑ کے نیچے دب گیا. آقا جی کہتے ہیں مومن سے گناہ ہو اس کو پہاڑ لگتا ہے، جیسے پہاڑ کے نیچے بچے گا نہیں، اتنا خوف. اور فاسق سے گناہ ہوتا ہے اس میں شرم حیا نہیں ہوتی. فرمایا سرکار جیسے مکھی بیٹھی اڑ گئے، احساس نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بتاتا ہے. اب اس نے بھی گناہ کی لیکن ایمان والا رہا. اس نے گناہ کی فاسق فاجر رہا اور ایمان کے سے دور رہا. اس کو پہاڑ لگا، پریشان ہے. آقا نے کہا اس کو پہاڑ لگتا ہے. پہلے تو گناہ ہو ہی نہ ہم سے خدا کرے، اگر ہوتے ہیں تو ہم کو پہاڑ لگے معافی مانگیں. باقی نیت خدا رسول کی محبت کی رکھیں، پکی نیت جیسے کوشش ہوتی ہے. چاہے وہ عمل ہو نہ ہو، تمہاری نیت کی وجہ سے تم نے جیسے سب کچھ کر لیا، تہجد بھی پڑھ لی، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، حج بھی کر، سب کچھ کے لکھا جائے گا. کہ تم سوچتے ہیں یہ بھی کروں، وہ بھی کروں، یہ بھی کروں، ادھر بھی جاؤں، ادھر بھی جاؤں، لیکن وسائل نہیں ہے تمہارے پاس. لیکن نیت کا پکا ہے، سب کچھ لکھا گیا. کتنا کرم ہے خدا کا. اگر اس طریقے سے ہم چلیں، یہ چیزیں جیسے ختم ہو جائیں، جو یہ دہشت گردی ہے، پتہ نہیں رحمت العالمین حضرت ان کے ساتھ جڑ جائیں، یہ چیزیں خود ختم ہو جائیں گی. اب وہ کہتے ہیں سپر طاقت ہے. خدا مصیبت کا دروازہ کھولے جب بھی کوئی بند نہیں کر سکتا. خدا رحمت کا دروازہ کھولے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو ہم پہ مصیبت کے دروازے بند ہو جائیں، رحمت کے کھل جائیں، ہم سارے دنیا اور آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے. وہ آقا کا ساتھ ہے، اور ان کا ساتھ تم نے دیا، ان کی محبت کے تقاضے میں آ گئے تو کرم کے تقاضے تم پر بارش کی طرح برسیں گے. تو یہی نیت رکھو جو میں کہتا رہتا تم کو مانتے بھی ہے، لیکن عملی طور سے نیت کے بعد کچھ قدم نہیں اٹھاتے. قدم اٹھانا چاہیے. تو آج کے بعد انشاءاللہ آقا جی مسواک پسند کرتے ہیں، مسواک کرنی ہے. آقا جی نفل پسند کرتے ہیں، نفلیں پڑھنی ہیں. آقا جی کہتے ہیں حیا ایمان سے ہے، گھر میں پردے کرنے، چاہے ایک بھائی ہے دوسرا بھائی ہے، عورتوں کو بھائیوں سے پردے کرانے ہیں. آقا کا بھائی کی عورت کے لیے موت ہے. ان چیزوں کو سوچنا ہے، کرنا ہے. جو ماں بہنیں ان کو اس اسکول میں رکھنا ہے جہاں مرد نہ ہو بالکل. بیٹیاں بہنیں ان لوگوں کے ساتھ نہ پڑھیں جہاں لڑکے ہوتے ہیں علیحدہ. آقا نے مسجد میں جانے کو پسند نہیں کیا، عورت کا اجازت دے کے بھی گھر میں پڑھے کہ رستے میں آمنا سامنا ہوتا ہے. کیسے وہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں اور اسٹوڈنٹ بنے اور ان کا وہ پڑھانے والا مرد ہو. بتاؤ، حیا ایمان میں اس کو حیا نہیں. یہ سب چیزیں کرو. پھر
کہ جس چیز میں آقا کی مرضی ہے اور بہت احتیاط کے بتائی ہے، اس میں بہت اہمیت دی ہے، تو یہی چیزیں ہیں۔ کون سی؟ دو چیزیں کا واتقوا الدنیا، دنیا سے بچنا، اس کی کمائی میں زیادہ نہ لگنا، دیکھا، واتقوا النساء، عورتوں سے بچ کے رہنا، دیکھا، یہ عورتوں کو دوڑیں لگاتے ہیں اور عورتوں کو ترقیاں دیتے ہیں، اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں، وزیر داخلیہ بناتے ہیں، مشیر بناتے ہیں، یہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم کے دل کا ملال، اللہ بچایا، بد دعا تو کافر کو بھی نہیں کرتے، لیکن ان کو ملال ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے خیر چاہتا ہوں، یہ میری طرف رخ نہیں دیتے، اور جس نے رخ دیا نبی کریم کو، ہر طرف سے اس کے لیے رحمت کے معاملے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے نمازوں کو پکا کرو، درود شریف، نمازوں کو بھی پکا نہیں کرتے، نمازوں کے متعلق بولتے ہیں، اتنی مصیبتیں آتی ہیں، خدا اس کے نام کے حوالے سے بات نہیں کرتے، ساری اخباریں دیکھ لو، بس ایسے ہی بولتے ہیں ظاہر۔ تو تم کو یہ جو باتیں بتاتا ہوں قرآن اور حدیث کے حوالے سے بنا کہ تم مسلمان ہو، تم کو کسی سے یقین ہو یا نہ ہو، لیکن تم کو اپنے آقا پہ بہت بڑا یقین ہونا چاہیے۔ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان سے چہرہ نہیں موڑنا چاہیے، ان سے چہرہ نہیں موڑنا چاہیے، دل لگا شاہ سے عمر ہے مختصر، دل لگا شاہ سے مختصر، لگ گیا سے تو اور کیا چاہیے، لگ گیا ان سے تو اور کیا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان سے چہرہ نہیں موڑنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ نے چاہا، انشاءاللہ وہاں بھی ان کے ساتھ ہم آپ بیٹھے ہوں گے۔ یا اللہ، اب تو وہ دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے، اس وقت آمنے سامنے ہوں گے، وہ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، امید ہے انشاءاللہ۔ بس یہ شک نکال دو کہ آقا حیات النبی نہیں ہے، حیات النبی ہے، یقین رکھو، ساری کائنات نظر میں ہے۔ فرمایا میں تم میں سے ہر ایک کو ایسا جانتا ہوں جیسے 5 کلیان گھوڑا، اندر سے باہر سے جانتے ہیں، لیکن خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جب تمہاری نیت ٹھیک ہو جائے گی آقا جی سے، وہ روحانی مدد سے تم کو سب کچھ کرا دیں گے، نمازیں پڑھوا دیں گے، تہجد پڑھوا دیں گے، گناہوں سے چھڑا دیں گے، لیکن جب تک نیت نہیں بنتی نماز روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کہ نیت صحیح نہیں ہے۔ خدا ہماری تمہاری نیت پکی کر دے کہ ہم دل سے غلام مصطفیٰ۔ دل یہی کہتا ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، مانا ہے ذوف ہے لیکن، مانا ہے ذوف ہے لیکن یہ ظالم دل ان کی راہ میں تھکا نہ کرے۔ مانا ہے ذوف ہے
مانا ہے ضعف، لیکن یہ ظالم دل ان کی راہ میں تھکا نہ کرے، دل کو خدا ان سے جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ اجازت نے آئی لو یو کے ساتھ، پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے ہم ہنسیں گے، ادھر بھی ادھر بھی انشاءاللہ۔